خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر سید صفدر شاہ صاحب اور مجھے یہاں تک لے کر آنے والے میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی عزیز مکرم جناب ملک ندیم صاحب اور ان کے جملہ احباب، گلشن قادریہ کے سارے ساتھی، تمام علماء کرام، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں تو حواس بخشے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، چکھنے کے لیے زبان، لیکن ان حواس کے علاوہ قدرت نے انسان کا خمیر محبت سے اٹھایا ہے۔ انسان کا ایرا، فاؤنڈیشن، حجر اساسی، اس انسان کی اصل بناوٹ، اس کی جڑ میں، اس کے ایرے میں قدرت نے محبت رکھی ہے۔ اور یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ اسی محبت کا فیضان ہے۔ ابھی آپ نے میرے عزیز سے نماز کے بارے میں سنا ہے، تو نماز اس محبت کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، کیونکہ محبت تسلیم و رضا کا سبق دیتی ہے۔ محبت کسی کے آگے اپنے آپ کو فنا کرنے کا سبق دیتی ہے۔ فارسی میں ایک بزرگ نے کہا، عاشقی چیست؟ عاشقی کیا ہے؟ عاشقی چیست؟ جواب دیا، بندہ جانا بودن، محبوب کا غلام بن جانے کا نام عاشقی ہے۔ دل بدست دیگر دادن حیران بودن، کسی کے کھاتے دل لگا دینا اور پھر دیوانہ بن کے پھرتے رہنا، یہ عاشقی ہے۔ اس لیے یہ سارا جلوہ جو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد عشق ہے۔ یہ نقیب محترم کی نقابت ہے، آپ کی یہاں حاضری ہے، میرا آنا ہے، یہ سارا زمانہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصور۔ بے عشق نمازیں ریہرسل ہے، نماز نہیں ہے۔ روزے سے محبت نکال دو، بھوک ہے۔ حج سے محبت نکال دو، پھیرے ہے۔ محبت ہے توحید ہے، محبت ہے نماز ہے، محبت ہے ایمان ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حکم نہیں کیا، آرڈر نہیں کیا کہ مجھ سے پیار کرو، کہا مومن وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت نہیں کرتے، شدید۔ اور عشق کیا ہے؟ فرط محبت کا نام عشق ہے۔ حدود قیود کو توڑ کے نکلتی ہے محبت، عشق بن جاتی ہے۔ اب پہلا معشوق اللہ ہے۔
زمین پہ چلنے والی مخلوق ہے نا، ایک یہ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، مٹی، پتھر، جماد، یہ سب سے کم تر ہے۔ اس سے افضل اس کے اوپر ہے، وہ ہے نبات، درخت۔ درخت سے پھر ایک اوپر ہے، وہ ہے حیوان، اور حیوان سے پھر ایک اوپر ہے، وہ ہے انسان۔ تو چار ہے، پہلا جماد، دوسرا نبات، تیسرا حیوان، چوتھا۔ اسی ترتیب سے پہلے سب سے کم فضیلت جماد کی، اس سے افضل نبات، اس سے افضل حیوان، اس سے افضل ان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جماد اس کی پہچان ہے جسامت، یہ جسم ہے نا، جماد پتھر ہے، مٹی ہے، اس میں جسم پایا جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ لیکن اس سے افضل ہے نبات، تو نبات کی فضیلت کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ پتھر سے، مٹی سے درخت افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی جو ایڈیشنل فضیلت کی وجہ ہے وہ جماد والی بات بھی ہے کہ جسم ہے، لیکن جسم کے ساتھ اس کا پہلا لفظ نون ہے، اور نون انڈیکیٹر ہے اس کے پورے وجود پر۔ جماد کا پہلا لفظ جیم ہے جو جسامت بتاتا ہے، نون نبات کا پہلا لفظ ہے، یہ کہتا ہے میں جماد جسم بھی ہوں لیکن میرے اندر اور ایڈیشنل صفت ہے، کیا؟ نبات نون، نشو و نما۔ میں جماد کی طرح جسم بھی رکھتا ہوں اور میں بڑھتا بھی ہوں۔ اب اس سے فضیلت والا حیوان ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر جسامت بھی ہے، بڑھنے کی، بکری، گائے، بھینس، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن میرے اندر ایک تیسری ایڈیشنل صفت ہے جو ان دونوں میں نہیں۔ وہ کیا؟ کہا میرا پہلا لفظ ہے، ان دونوں میں حرکت نہیں، مجھے دیکھ میں چل بھی رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، آ بھی رہا ہوں۔ اب آگئے آپ اور ہم نے کہا ہم ان سب سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، شان والے ہیں، ہمارے جیسا ہے ہی کوئی۔ میم کو کہا نا، میم ماہت شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی۔ یہی ہے نا، میم ماہ چاند تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی، اوہ خط نسی، اوہ خال نسی، اوہ ڈگڑے ڈگڑے وال نسی، اوہ خط نسی، اوہ خال نسی، اوہ ڈگڑے ڈگڑے۔ اے چند سونے پر او دے خط ہیں، خال ہیں، ڈگڑے وال ہیں۔ اوہ خط نسی، اوہ خال نسی، اوہ ڈگڑے ڈگڑے وال نسی، اوہ ابرو قوس مثال نسی، اوہ نرگس جادو فال نسی۔ رات میں کراچی تھا، رہتا لاہور ہوں، اب کراچی لاہور والوں کو تو یہ کلام پڑھ کے ترجمہ کر کے سمجھانا پڑتا ہے، تو ساتھ ماشاءاللہ پہلے ہی پڑھے ہوئے۔ آپ کو تو سمجھانے کی لوڑ نہیں، کیونکہ یہاں عشق کی تھوڑ نہیں۔ اوہ ابرو قوس مثال نسی، اوہ نرگس جادو فال نسی، یار تا بے مثال ہویا پر مجرود حال تے بھال۔
کیا ہے اسی سارے کولو اچے کیوں تے سارے کولو سچے کیوں تے ساری کائنات تھلے تھلے تے حضرت انسان بلے بلے آخر وجہ کیا ہے تو وجہ وہی میں نے جیسے کہا ہر چیز کے نام کا پہلا لفظ جماد کا پہلا لفظ جیم نبات کا پہلا لفظ نون حیوان کا پہلا لفظ ہا حرکت بتا رہا ہے اب انسان کا پہلا لفظ الف ہی کو ہے بس وے میاں انسان کا پہلا لفظ کیا ہے الف ہی کو ہے بس وے میاں جی بیٹے دی کہانی مول نہ بھانی تے الف کیوں دل کھس وے میاں جے کر لگڑو چاٹ بھروں دی جے کوڈے سے بس وے میاں جے کر سبق برہوں دا بتڑو ہی شابس وے میاں یاد رکھیں یہ جو میں سبق عرض کر رہا ہوں یہ مشرق مغرب میں فقیروں کا ایک ہی ہے یہ تو خواجہ فرید صاحب نے کہا ہے نا جو میں نے پڑھا ہے اب ذرا بلے شاہ سے بھی پوچھ لیں لینگویج الگ ہے زبان الگ ہے بیان ہے ادھر سے سنا بلے شاہ کہتا ہے ملا میں نو مار دائی ملا میں نو مار دائی ملا میں نو مار دائی کیوں کہتا ہے ملا میں نو سبق پڑھایا الفوں اگے کچھ نہ آیا اللہ میں نو سبق پڑھایا الفوں اگے کچھ نہ آیا او بے پکار دائی اللہ میں نو آپ نو پچھان بندے آپ نو پچھان بندے تو اپنے نام کا پہلا لفظ ہی پچھان انسان کے الفاظ میں پہلا لفظ کیا ہے الف سلطان باؤ کہتے ہیں الف اللہ پڑھیا پڑھ حافظ ہویا کیا ہی جبوں پردہ کتے بولی نہ جائیے تو میں کہہ رہا تھا ہر چیز کا پہلا لفظ انڈیکیٹر ہے اس کی کہانی فضیلت کی بتاتا ہے تو سب سے افضل انسان پر کیوں میری جان حالانکہ موجود ہے سارا جہان پر سب میں افضل ہے انسان کیوں کہا میرے اندر الف ہے میں الف سے شروع ہوتا ہوں میرے اندر الف ہے میں نے کہا یہ الف کیا بتلا رہا ہے کہا الف سے بنتا ہے انس انس نام ہے محبت کا سوز کا درد کا اور جس میں درد ہوتا ہے
ان کے نزدیک وہ مرد ہو. لکھ رکھیں میری بات، جس میں یار کا درد نہیں وہ کچھ بھی ہے مگر مرد. اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ داڑھی کا نام مردانگی ہے، غلط ہے. مونچھ کو تاؤ دے کے آتا ہے مرد نہیں، مردانگی یہ بھی نہیں. دستار کا نام مردانگی یہ بھی نہیں. مردانگی سوچ کا نام ہے، اپروچ کا نام ہے. کئی زنانیوں میں مرد ہوتے ہیں اور اکثر مرد زنانیاں ہیں. ایک فقیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کی ہویا، ایک کشمیری مکس، کی ہویا جو چہرہ سادہ ہو گیا مرداں. کی ہویا جو چہرہ سادہ ہو گیا مرداں. نیت جس دی مرداں والی او مرد سچاواں. جلدی جلدی میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ جس میں الف کی صفت ہے وہ انسان ہے. انسان وہ ہے جس میں سوز ہے، جس میں درد ہے، جس میں محبت ہے، جس میں عشق ہے. اگر یہ نہیں ہے تو فقیر میاں محمد بخش کہتا ہے جنہ تنا وچ عشق نہ رچے کتے انہاں تو چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچے کتے انہاں تو چنگے. مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دعا مانگا کرو کیا سوزے صدیق و علی از حق طلب. حضرت قبلہ ظہور صاحب جناب علامہ صاحب شاہ جی یاد رکھو میرے پیارو، صدیق اکبر کی پہچان نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی اور بات. حیدر کرار کی بہادری کا جو جوہر ہے وہ تلوار نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. یہ راز حضرت قلندر لاہوری نے کھولا ہے، اقبال نے بولا ہے، پر میں وچ کچھ اور رولا. وہ کون سی طاقت ہے جو صدیق کو یہاں لائی کہ اس نے نبی کو اٹھا لیا، اور یہ کون سی طاقت تھی جو حیدر کو یہاں لائی، اسے نبی نے اٹھا لیا. النبی صدیق اور علی میں کھاتا مشترک ایک ہے، کیونکہ یہ سارا قبیلہ نیک ہے. ذہن میں رکھیں، یہ بالکل میں صرف لفظوں سے نہیں کھیل رہا، پوری حقیقت کو نچوڑ کے بیان کر رہا. آپ
پیچھے پلٹ کے جائیں گے علی اور صدیق کو ایسے پائیں گے. یہ دونوں ایک ہی دریا کی موجیں ہیں. یہ دونوں ایک لشکر کی فوجیں ہیں. یہ دونوں ایک گلشن کے پھول ہیں. دونوں غلام رسول ہیں. اور ہم عاشق لوگ ان کے قدموں کی دھول ہیں. اسی لیے سچائی کا یہی پیمانہ ہے. سمجھو ذرا غلط قسم کا زمانہ. میرے خواجہ غلام فرید نے اسی عقدے کو کھولا ہے. چشتی بابا کتنا سونا بولا. سنے آپ بھی حضرت خواجہ غلام فرید صرف سرائکی میں نہیں اردو میں بھی کچھ کہتے تھے. ایک مقام پہ آپ کہتے ہیں ازل سے غلام ہوں, ازل سے غلام ہوں میں جناب رسالت مآب کا. آگے کہتے ہیں ابن قحافہ کا, ابو بکر ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا, عثمان کا, علی کا اور خواجگان چشت کے علی جناب کا. جس کا عقیدہ ایسا ستھرا ہے اس کو نہیں خطرہ عذاب کا. میں چلتے چلتے ذرا میں نے کہا نا مشترک ہے یہ. آپ کہیں گے یہ تو آپ نے کہا. میں نے کہا پیچھے پلٹ. صدیق کا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ نبی مولا علی حیدر کرار میرے مولا کا سونا نبی سسر ہے. صدیق خود نبی کا سسر ہے. ایک ہی گھر ہے. یہ مولوی نے چلایا چکر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ دی آواز کام میں بلند ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزید دلالت, یزید پیروکار دلالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد النبی, علماء حق. کیا بات, سبحان اللہ. انہوں آدھے نہیں پاک کٹ دیتے نہیں بھائی آشا. حق وکا کا حق ایتھے رکھ. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملتان جاگ اٹھا. میں 3 دن کا تھکا ہارا. میں نے سوچا کیسے کروں گا گزارا, پر ویکھ کے نظارہ. اللہ سمجھے یہ ایک ہی گھر ہے. آپ بڑے چوڑی سینے والے ہیں. کسی مخدوم کے سسر کو گالی دے کے دکھا, یا کسی مخدوم کے داماد کو گالی. پر یہاں تو صرف یہ نہیں, صدیق اکبر کی بیوی کا نام حضرت اسماء ہے. نبی کی بیوی کا نام حضرت میمونہ ہے. سمجھے ذرا. امیر حمزہ سائیں کی بیوی کا نام حضرت سلمہ ہے. حضرت عباس
جو ہاشمیوں کے بابا ہیں حضرت عباس، ان کی بیوی کا نام ام فضل ہے۔ ام فضل بیوی حضرت عباس کی، سلمہ بیوی حضرت امیر حمزہ کی، اسماء بیوی حضرت ابو بکر کی، میمونہ بیوی خود رسول کی، یہ چاروں سگی بہنیں ہیں۔ کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے صرف ورقہ پلٹایا ہے، جو چھپا تھا وہ بتایا ہے۔ ساڑا کم سچ سناون کوئی مننے یا نہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میرے پاس کتابیں ساری ہیں، رائٹ اور لیفٹ دونوں، چٹے حرفوں والی بھی اور کالے حرفوں والی، دونوں میں یہ نہ ملے جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ ویسے بھی یہ اتنا اوکھا مسئلہ نہیں جو سمجھنا ہے، رشتے تو کھلے ہوتے ہیں، اس میں کون سی منطق ہے؟ میں نے کہا نبی حضرت ابو بکر صدیق اس سمت میں، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، یہ ہم زلف ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات اب میں نے کہا نا ایک ہی گھر ہے، یہ لوگوں نے ڈالا چکر ہے، اس چکر کے پیچھے مکر ہے، ورنہ یہ سارا علاقہ شیر و شکر ہے۔ اور سنو سید زادے دی بولی، سید بھی نواں نہیں پرانا، اللہ جانے پرانا سید تے نا او دا پیر سید وارث شاہ گیلانی، انج فولادی سید جس کو کائنات جانتی، اور کوئی بلے شاہ کے سید ہونے میں بھی شک کر سکتا ہے۔ اسی طرح پیر وارث شاہ، پیر وارث شاہ کہتے ہیں چارے یار نبی دے چار گوہر، انج سید بول دے۔ ہونے لڑائیاں آج کل، انہوں تیر پہ مار دے، انہوں پہ مار، انج بول، سیدھا بول، چارے یار نبی دے چار گوہر، تے سبھے پرانی پنجابی ہے، سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نی، چارے یار نبی دے چار گوہر، تے سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نی، بو بکر عمر عثمان علی، آپ اپنے کنے سہندڑے نی، جنہ صدق یقین تحقیق کیتا تے راہ رب دے سیس وکندڑے نی۔ پیر سید وارث شاہ کہتے ہیں ربا بخشش چار یار سندی، بخش میرے فیل جو مندڑے نی، تے وارث شاہ جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا، فیصلہ سید کا کہتے وارث شاہ جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا، او دھروں حضور دے گندڑے تیسرا
اب ہوں ذرا جاگ کے یا پھر بھاگ کے. تیسرا نقطہ سمجھے، حضرت ابو بکر کی بیوی کا نام حضرت اسماء بنت امیس. پہلے یہ بیوی کس کی؟ پہلے یہ بیوی تھی حضرت جعفر طیار کی. جعفر طیار بھائی حیدر کرار کے ہاشمی خاندان کی بہو ہے اور آل رسول ہیں. آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہی تو آل رسول. فرمایا بی بی اسماء بنت امیس شادی پہلی ہوئی حضرت جعفر طیار سے. حضرت جعفر طیار 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہوئے. بیٹے چھوڑے 2، ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن جعفر جو بی بی زینب کے خاوند. اب ذرا سمجھنا بات کو، جاگ کے سننا، جاگ کے. بیٹے بی بی اسماء کے 2، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبداللہ. عبداللہ داماد مولا علی کے، بہنوئی حسن حسین کے، بیٹے بی بی اسماء کے. اب جب بی بی اسماء ہوئی بیوہ تو خاندان بنو ہاشم نے کہا کہ ایسے سوڑے سوڑے بچے اور عزت ہماری رول نہ جائے، کوئی مرد چنو اسی برابری کا. اب بی بی کے لیے خاوند چنا گیا ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق سے بیٹا پیدا ہوا کیونکہ نام محمد میٹھا میٹھا لگتا ہے. ایتا او نائے جے کو چم دے ہوئے ہاں ٹھرتے ٹھرتے یختی. ایتا او نائے جے کو چمتے ہوئے ٹھرتے ٹھرتے یختی دے. اندی نظر جھلک بخارے میں روشن شہر بلختی دے. اندے روب کنو کب شرک ویندے کونین دا کفر مسختی دے. اندی انگل جی ارشد جب پووے اسمان تے چندر تڑک. حضرات مسئلے ہیں ذرا کیونکہ ان میں گھی نہیں ہے. اب میرے نعت خان آ رہے ہیں، وہ ٹھم ٹھم بھی کریں گے، گم گم بھی کریں گے، ہاتھ بھی ہلائیں گے، مزے بھی دل میں، پر تقریر میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے مجھے ظہری محنت کرنی پڑ رہی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ نعت خان نے تو آنا ہے، کان پہ ہاتھ دکھانا ہے. پھر نعت خان کلہ نہیں پورا گلہ ہوتا. میں ویسے حقیقت بتا رہا ہوں. ایک مطلب ہے ایک تھکا تے دوسرا شروع. انہیں کتنے کتنی تو سب یاکھیا. پھر اوپر مسئلہ ہوتا ہے، نعت خان پہ کبوتر اڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک نبینہ نعت خان سی محمد حسین تے بندہ نبینہ ہوئے تے شرم ذرا تھوڑی گھٹ ہوں گی.
کیونکہ شرم آنکھیں چوندی ہے تو انہیں شروع کی تھی نات تے تو پیسے نہ سٹن ملتان والے تے انہیں ان منہ تے چکیا انہیں کہ کبوتر نہیں پہ اڑ سبحان اللہ یہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کاری تے عالم کے انہاں دے گھر روٹی پکنی وہ ایک دن ان کو دے ہوتے سٹے لوگوں نے پھول ایک پھولان دی مڈ تے دوسری وہ پھر کوئی نبی نہ بولیا انہیں آکھیا میرے پتر نے نہ جڑے وہ گل کھاند نہیں کھاندے روٹی نہیں کھاندے حضور تے میاں کلا میرے نال کونی گلا اللہ تے جیدے او رلے کائنات دی جتی دے تھلے اس واسطے میں کلا پوری جماعت دا کم کرتا ہوں اس واسطے میں تو انہوں اے بھی نہیں آکھیا آکھو سبحان اللہ میں کہے دی کیڑی لوگ آپ پہ کوئی سبحان اللہ آکے تا ٹھیک سبحان اللہ نہیں تے میں آدھا ہونا تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی تو مسئلے پہ نظر رکھے حضرت جعفر طیار ان کی بیوی حضرت بی بی اسماء بنت امیس ان کے گھر بچہ پیدا ہوا نام کی رکھیے آکے محمد اس سے بیوی دی دوسری شادی صدیق اکبر نال بچہ پیدا ہویا پوچھیا نام کی رکھی آکے محمد 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 کریں دیں گزر گئی محمد محمد کریں دیں گزر گئی احد نال احمد ملے دیں گزر گئی محمد محمد کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اسادی محمد محمد میں ساتھ ساتھ میں نے کہا میلاد بھی پڑھتے چلیں ویسے تو سائیں کا جو بھی ذکر ہے میلاد ان کے گھرانے کی جو یاد ہے اور گھرانے میں بھی میں نے کہا دو آنکھیں ہیں دونوں روشن رہے آل کا ذکر بھی ہوتا چلے اصحاب کا ذکر بھی تو سمجھیں بھی تاکہ مسئلہ بھی روشن رہے بی بی اسماء نے دوسری شادی حضرت ابو بکر سے کی بچہ پیدا ہوا محمد اور ایک لطیفہ بھی سوڑ لو بیچ اور لطیفہ بھی ایران تو چھپی ہے کتاب منتہی الاعمال دے بیچ کہ حضرت اسماء کی دوسری شادی صدیق اکبر سے صدیق اکبر کا وصال ہو گیا دنیا سے چلے گئے اب اس بیوی کو سہارا چاہیے بچے حضرت جعفر کے بھی ہیں بچہ ابو بکر صدیق کا بھی ہے کون سنبھالے شان والی بیوی تقوی طہارت کی ملکہ تھی لوگوں نے چاروں طرف نگاہ کو دوڑایا مولا علی نے ہاتھ اٹھایا فرمایا یار صدیق ہے یہ رشتہ علی کے لیے ٹھیک ہے کوئی مائی کا لال انکار کر کے دکھا مولا علی کے گھر صدیق اکبر کی بیوہ اب مولا علی صدیق کی یہ دشمنی نبھا رہے ہیں یا دوستی نبھا رہے ہیں اب بیٹا حضرت ابو بکر کا نام رکھ گئے محمد گود میں کھیل رہا ہے مولا علی کی لفظ بھی سن لو نہ نکلے ہر کتاب میں آپ کی مرضی مولا علی صدیق اکبر کے بیٹے محمد کو گود میں بٹھا کے چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ محمد جو ہے
پشت میں تو ابو بکر کی تھا بیٹا علی کی. جی میں نے کہا تھا نا یہ ایک ہی گھر ہے, کہا تھا ایک ہی گھر ہے, یہ میں نے ڈالا چکر ہے ورنہ شکر ہی شکر ہے. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. مولا علی بیٹھے تھے, بی بی اسما بیٹھی تھی, ایک محمد بن جعفر, جعفر طیار کے بیٹے بھی محمد, ماں ایک باپ وہ. ادھر حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام بھی, یہ دونوں محمد آپس میں ایک دن بحث میں الجھ پڑے. سامنے مولا علی بیٹھے, وہ محمد کہے کہ میرا پیو تیرے ابے تو اچھا, اور دوسرا سونا محمد کہے نہیں میرا بابا ابو بکر تیرے ابے تو اچھا. تے دوما آکھیا یار آپس سے بحث نہ کریے, باب علی کو نہ پوچھیے, تیرے واسطے خالی باب ہے, انہاں دا بابا بھی ہے تے باپ بھی ہے. دونوں آئے, آکے کہے بابا میرے مولا علی فرمایا کیا بات ہے بچوں؟ کہا یہ جعفر, یہ محمد کہتا ہے میرا بابا جعفر طیار اچھا. محمد بن ابو بکر نے کہا میں کہتا ہوں میرا بابا ابو بکر اچھا. تسی دسو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اوکھا کام میں نا جعفر طیار بھائی مولا علی دے, تے ابو بکر صدیق روحانی یار علی دا. تے ہون فرمایا آ گئی جان شکنجے اندر, تے جی میں ویلنے دے وچ گنا. اور میرے واسطے قبلہ حضرت صاحب بھی میں کہا صاحب دوں ہی سوڑے, تے میں ترازو چک نہیں سکتا. آج کل یہ بیماری بھی ہر مولوی نے ترازو چکیا ہے, کوئی آدھے مولا علی ہوتے تے کوئی آدھے صدیق ہوتے. میں آدھا چار گوہر اے ہیرے نہیں, انہاں دی چمک ایک دوجے تو ود ود. ساڑی کی اوقات ہے تولن دی, چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن. حضور میں عرض کر رہا ہوں مولا علی کے پاس آ گئے دو محمد, ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد محمد, دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد محمد. انہوں آکھ دلی جتھا ہمیں جتھا دیکھا جتھا بھالا جتھا نظر ٹکاما, جائدے جائدے منہ نو دیکھا تیرا منہ پکاما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے میں نے اپنے آپ ہی آخری پہنی ہے نا جناب. اللہ اکبر. ہون ذرا تھوڑا جا یعنی اجے بھی کمی رہ گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب مجھے ذرا مولا علی سے دونوں نے کہا بابا آپ بتائیں اچھا کون؟ مولا علی آکھیا ایک گیند اسی چوک کے اور سپریم کورٹ ایک سوٹ دیں دیں آپ ایک کرن فیصلے ساڑھے تو اتھے او کی. آپ نے فرمایا اٹھو دونوں چلو ماں جی کے پاس پوچھو. اور بی بی اسما اب بی بی حضرت علی کی اب سابقہ نکاح صدیق سے, اس سے پہلے حضرت جعفر طیار سے. اب بی بی نے جب دیکھا کہ مولا علی نے ادھر ریفر کر دیا, بی بی حیران بھی ہوئی پریشان بھی ہوئی مٹھی میں جان بھی ہوئی پر صاحب ایمان جو ہوئی. اب سنو مولا علی سامنے بی بی کا فیصلہ. آج تو انہوں پتہ لگے گا کہ بی بیاں مرد ہوتی ہیں.
حضرت علی کی زوجہ پاک حضرت اسما، آپ نے فرمایا، حضرت علی کی طرف دیکھا، دونوں بیٹوں کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے بچوں جوانوں میں نے جعفر طیار سا مرد نہ دیکھا، اور درمیانی عمر والوں میں صدیق جیسا ماں جایا ہی نہیں۔ اور مولا علی دا اتو تبصرہ سونا مہر لگ دیئے حیدر کرار دی سن، اور دومیں آئے ابا جی اممہ تے اے پائی فرما دیئے تسی، آپ نے دیکھے اب بیوی دی طرف فرمایا تو ساڑے واسطے بولن دی جائی نہ چھڑی، حق بولے آئی، پک بولے آئی، ٹھیک تولے آئی، صدیق ورگا بھی کوئی نہیں، جعفر ورگا بھی او جوانہ وچ بے مثال، اے وڈیاں وچ بے مثال، انج بول دیئے نبی دی آل، ہن پہ گیا عقل دا کال۔ کوئی گھر رے کیے کوئی گھر رے جنہا انہا ویج فرق کچھ جاتا، او دھروں حضور دے گندڑے ان اس تو بھی نازک کا لگے آگئے، اور میں ذرا وقفہ کر کے دساں تاکہ آمن چساں جھوٹے انو چڑھن کساں انج دیاں سچائیاں دساں، نالے تھکے ہوئے بندے انجی بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکاراں میرے سونے ملتان نائب مدینہ دے رہن والے خوش نصیب لوگوں، خوش قسمت لوگوں، میرے شیر شاہ دے گنبد دے سائے تلے بین والے لوگوں، ملتان وچ رہن والے لوگوں تے سچیاں گلن کہن والے لوگوں، سمجھو ہون اگے گل اے رشتے ٹوٹے نہیں انج جڑے گئے، وچ وال بھی نہیں آیا، او کنج اگے ہویا انج، اگے آگئے محمد بن ابو بکر پالے اب حضرت علی نے، تے پاک علی دا ایک او بیٹا جدی جگ وچ آج تک مثال آئی نہیں، کیونکہ اے دی مائی ورگی کسے دی مائی نہیں، اے اپنا نواس آئے رسول اللہ کا لینے، ایدہ نا سچا سچا حسین، تے پاک حسین مولا علی دا بیٹا محمد صدیق دا بیٹا، دوواں دیاں بیویاں بھیڑا، اگے میں کچھ نہیں کہنا، نبی کو نو چلا رشتہ چلدا چل، آوے گی رحمت دی چھل، یہ مان گئے ہوتے پھر بھال بھال، سچائی کڈ سکدیے سارے والے، اے جڑے شر پھیلائے نے اے کسے اور پاسو آئے نے، میں صدقے انہاں دے جنہ دا کوئی گھر رے، اگے چل امام زین العابدین، امام زین العابدین دے عظیم لخت جگر حضرت امام محمد باقر، جڑے امام جعفر صادق لجپال دے بابا، امام حضرت امام محمد باقر دی شادی کتھے ہوئی؟ امام محمد باقر لجپال
یہ نہ تے تسی سنیا ہوئے یا تعریف کرا ہی نہ ٹائم بچاوی اگے جاوی امام محمد باقر لجپال کریم امام ساڑے امام حضرت امام محمد باقر لجپال دی بیوی صاحبہ دا اس میں گرامی فروہ دے ابے دا نائے قاسم دے ابے دا نائے محمد دے ابے دا نائے ابو بکر صدیق اور لا کے نکالی صدیق کو نکال کے کوئی سید بچ دئی امامہ نال رشتہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی امام زین العابدین کی بہو امام محمد باقر لجپال کی زوجہ مطہرہ پاک تے اس بی بی دے پاک بطن تو جیڑا پتر جمے آئے ایو جا پتر ماما گھٹ گھٹ جم دیا نے او دا نائی امام جعفر صادق امام جعفر صادق دا پر نانا کون صدیق اے گلے ٹھیک مگر اگے مسئلہ ادھورا میں نہیں کیتا پورا کیونکہ جیڑا بندہ میں نے لے کے آیا وہ نظر نہیں آیا انہیں سر چھپایا کیونکہ میں واپس بھی جانا ہے تو انہوں لب کے جانا ملک ندیم کی تھے ان ملک جی سر نہ چھپا سامنے کیونکہ آخر ویلے پھر لبنا پہندا ہے لین ویلے ہوئے تے آدھن ہاتھی بھی آنکھیں تے لائے آوائے تے جان ویلے او کھوتی ریڑی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اے جڑے نعرے ہوندے نے اے بھی بڑے پیارے ہوندے نے اے دے اتے ہی فقیران دے گزارے ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا نعرہ مرے نے جیڑا کوئی رکیں دے اندے بارے تفسرہ دسائے سبحان اللہ اصل ہے کوئی مجبور شدہ ان بجنے نہ لاہور تا رکیں دے ورنہ نعرے آلے مورن تے روکن آلے ہورن تے جیڑے انہ ویچ فرق پامن تے نواز شریف ہے مسئلہ سمجھیں حضور امام جعفر صادق لجپال کی والدہ پاک بی بی فروہ ان کے ابا جی حضرت قاسم کے ابا محمد کے بابا اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان منگے ہر شام و سحر صدیق اصل میں لالچ کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے جلدی نکلنا ہے اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ ہون تسی چوب کرو تے میں نوارا اللہ کو سلام میں آپ پیارے بڑے لگتے ہیں
کیونکہ نعرہ جو مارتا ہے نا یہ ایسے نعرے نہیں نکلتے سنجے سینے سوز فراق دی تار آئی ماہی ہاتھ لایا او وج بھج تاراں تے ہاتھ پہندے نے تے وچ کرنٹ ہوندے نے ایویں تھوڑیاں بجلیاں چمکدیاں میں ادا قائل ہاں بلکہ میں تا انہاں دا سائل ہاں مگر مینوں مجبوری ہے کہ ٹکٹ لے بیٹھا ہے ملک ندیم وہ بھی یعنی پھسائی بیٹھا ہے تے ادو پیچھو نعرے بھی لگتا ہے تقریر چنگی کری ہن سونیا میرے تے دکان ہے جڑا سودا میں وہی بیچنا پر یاد رکھا ہے بھول نہ وجا ہے این رستے تے آوا ہے اے نبی دا خاندان اسادا سب کو جینا تے قربان پاک امام جعفر صادق دی والدہ پاک اے تا میں انہاں دا ددیال دسیا ننیال بھی سن حضرت بی بی ام فروا پاک امام جعفر صادق دی والدہ انہاں دی والدہ پاک دا نام بی بی اسما بی بی دی ابے دا نام عبدالرحمن دا والد ابو بکر صدیق نکل کے لکھا سبحان اللہ ماشاءاللہ اب امام جعفر صادق کل قول سنو فرمایا والدانی ابو بکر مرتین فرمایا لوکاں دا دادا اکہرا ہوندہ ہے صدیق میرا دوہرا بابا ہے اسی لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ میرا بابا صدیق اور ان کا یار عمر کانا امامان عادلان قاسطان فرمایا انہاں دی مثال ہی کوئی نہیں حضرت امام محمد باقر بیٹھے تھے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا کہا سرکار تلوار کے دستے کو چاندی سونے کا چڑھانا جائز ہے آپ نے فرمایا جائز ہے کہا امام دلیل فرمایا ہاں دلیل ہے کہا کس نے پہنایا فرمایا قد اللہ ابو بکر الصدیق اللہ اکبر اب ذرا حالانکہ سامان ابھی سودا ہے لیکن دوسری طرف سے میں آ رہا ہوں مولا علی کو اللہ نے بیٹے دیے اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے 14 سے بھی زیادہ ہوں گے ان میں لجپال حسنین کریمین کے بعد ایک بیٹا حضرت علی کا سونا تھا پیارا تھا ابھی آیا جا کے کنڈا کھٹکھٹایا گیا حیدر کرار کرم کرنے والا پروردگار پتر دیتا رب نے تہانو نا کی رکھنا ہے سوچ دیا فرمایا ابو بکر جی حضور مولا علی کے بیٹے کا نام کتنا میرے بھائی نے رگڑا لایا یزید پلید لایا تھے یار نال یاری دا بھی پتہ چلنے تے دشمن نال دشمنی دا بھی پتہ کیوں کوئی بڑے گھر بچہ جمنے تے ہوئے بڑا سونا تے یزید رکھو گے شمر کیوں انہوں نے توڑے کوئی زمین کھو لئی نہیں انہوں نے ساڑے محبوبہ نال دشمنی کی یہ مطلب ہے دشمنہ دا نام نہیں رکھی دا تے مولا علی دے گھر بچہ جمے رکھیا ابو بکر امام حسن پاک دے گھر پتر جمے رکھیا نا ابو بکر پاک حسین خود حضرت امام زین العابدین امام موسیٰ قاظم وہ انہاں دے گھر جیڑا پتر جمدہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس واسطے میں آتا ایک کوئی گھر اس لیے یہ ایک ہے اب دوسری طرف تک
پاک حسن عصر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، میرے مولا پاک نے پیچھے نماز پڑھی، دونوں یار کٹھے نکلے، آگے دیکھا پاک حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو دوڑ کے حسن پاک کو اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا، نالے چوک کے صدیق مسکرایا۔ حیدر کرار نے تکیا، ہنستے کیوں ہو؟ فرمایا میرے ماں باپ ایدے تو نثار ہوون، اے تیری شکل نہیں میرے یار۔ حیران ہو کے بولے حیدر کرار، اور میں میری شکل نہیں تے کہہ دیے، فرمایا میں قربان جاواں میرے نبی دی صورت ہے۔ تو نے جگ سارا میرے نبی دی صورت ہے، حسن دی صورت، حسین دی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے۔ تو نے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے، میرے مدنی سئی تو ہے جن، اندی صورت وکھری، اندی سیرت وکھری، اندی زلف دے وکھرے پیچن، اندے بن بٹھیاں سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن۔ وقت فدا سے سسیاں ٹریاں، سے پنل ٹرے سٹ کیچن۔ نبی کریم بیٹھے ہیں، سامنے حضرت عثمان، ادھر حضرت عمر، پہلو میں حضرت ابو بکر۔ دیر ہو گئی میرے مولا کو، مولا علی پاک آئے، مسجد بھری ہوئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ حیدر کرار رکے مسجد کے دروازے پہ، میں کتے جانا پر جیڑا آؤندہ سی نبی پاک دے نیڑے ہی دیرے لاؤندہ سی تے پھر واپس نہیں جاؤندہ سی، کیونکہ جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جائیں۔ جو بھی آئے حضور کے نیڑے ڈیرا لگائے، واپسی بھول، اور کسی وقت تو جبریل اٹھانے آئے، او میاں ٹرو تھوں۔ میرے نبی کا پروٹوکول ہے، رب بتاتا ہے اتنی دیر بگوڑ ٹر جاؤ، میرے یار نو ساؤن بھی دے ہو۔ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محبوب دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا حضور بیٹھے مولا پاک دروازے پہ، دل دھرنے کی جگہ نہیں، اٹھن دا کسے دا پروگرام نہیں، کیونکہ معراج سارے دی ہو رہی ہے۔ امریدوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ کسی کا دل نہیں جگہ چھوڑنے کو، صدیق کی نظر پڑی مولا علی پر، اور جگہ کون سی؟ جیسے حضرت میرے ساتھ تشریف فرمائے، ایسے نبی کے پہلو میں اپنی جگہ چھوڑی علی، ایسے صدیق اٹھے، اٹھ کے یوں نہیں، یا ابا الحسن مومنوں کے سجن، میری من مکھنے دا من، ایک وار من ول ولا لکھ وار ول، ایک وار ول سوڑا آ۔ اب ظاہر ہے صدیق نے اپنی جگہ چھوڑی، سب کو چھوڑنی پڑی، مولا علی آئے، آکے نبوت کے پہلو میں سج کے، ادھر نبیوں کا پیر ہے، ادھر رسول کا ویر ہے، اب ادھر سمٹ کے بیٹھا مدنی کا فقیر ہے، یہ محبت کی تفسیر ہے۔
کیوں یہ محبت ہے کہ نہیں؟ محبت کی انتہا ہے کہ آل رسول کے ساتھ جتنا پیار انہوں نے کیا. میں نے تو صرف ایک گھر کا نقشہ بتایا ہے ورنہ پھر پورا سمندر ہے. سمندر کے اندر موتی کتنے ہیں یہ اشارہ میں عرض کر رہا ہوں. میں اب یہ بتاؤں کہ یہ جو رسول اللہ کے پیارے میرے رسول سے تو جانوروں نے پیار کیا یہ تو تھے ہی پیارے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا یا رسول اللہ اونٹ میرا پاگل ہو گیا کھانے کو دوڑتا ہے ہم نے اسے پھاٹک کے اندر بند کر دیا سرکار اب جو بھی جاتا ہے کھانے کو آتا ہے. آپ نے فرمایا نہ گھبرا آئیں گے اسے سمجھائیں گے. محبوب جو آیا کہ میں پھاٹک کھولو سب نے کہا لجپال حیوان بے زبان جانور نادان ہے آپ کرم فرمائیں آگے نہ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم نہ بولو پھاٹک کھولو. بس پھاٹک جو کھلوایا پاگل اونٹ نیڑے جو آیا پڑا جو محبت رسول کا سایہ اس نے پورا اپنے اقبالہ نحوہو الى رسول اللہ جب حضور کے نیڑے آیا خرّا ساجدن ڈھٹھا زمین دے بھر آیا جبین دے اکھ رکھے رو رو کے رحمت للعالمین تھے. نبی پاک نے اس پاگل کے سر پہ ہاتھ جو ایسے پھیرا ڈالا رحمت نے ڈیرا. کوئی جانور ہے اسے پتہ ہے یہ تو رسول ہے اور جو آل رسول ہے. میں نے نام لیا نا امام محمد باقر امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا. اب ذرا میرے نبی کی یہ آل کہاں تک با کمال. ادھر نبی کا کمال دیکھا ادھر ایک عورت نے نعرہ لگایا میں سید زادی ہوں. کیا کہا؟ اب میں پوچھ رہا کہ ذرا اشارہ کر دینا. حضور امام علی رضا آپ کا دور تھا. ایک عورت نے دعویٰ کر دیا میں سید ذاتی ہوں. یاد رکھنا نسب بدلنا اسلام میں جرم. جس کو رب نے جہاں بنایا ہے ٹھیک بنایا جتھے بنے سونے بنے آدم دے جو اولاد لیکن ترتیب میں خاص ہے قوم رسول آیا. عورت بھوک کی ماری تھی چڑھی بیماری تھی اس نے کہا اور کہیں سہارا نہیں ملتا سید زادی کہلاؤں گی روٹی تو مفت میں پاؤں گا. اس نے نعرہ لگا دیا سید زادی ہوں. لیکن اس وقت غیرت بہت تھی. لوگوں نے کہا نہیں مندے ایسا تینو سید زادی سید جڑے ہیں ہوئی ہے. اس نے کہا ہوں. اب لوگ لے گئے مفتی صاحب یہ کہتے میں سید زادی. انہوں نے کہا میں کیا کروں. یہاں تک کہ چیف جسٹس کے پاس لے گئے. اس نے کہا میں کیا کروں. بادشاہ کے پاس لے گئے تو کچھ کر. یہ کہتے میں سید زادی. بادشاہ نے کہا نعرے مارتی ہے میں کیا کروں. ہاں حل ہے ایک شکل ہے. کہا وہ کیا. فرمایا جن کے گھر کا مسئلہ ہے ان کے گھر لے جائے. مسئلہ ہے مصطفیٰ والوں کا مسئلہ مرتضیٰ والوں کا مسئلہ رضا والوں کا.
آ گئے امام علی رضا لجپال کے پاس. لجپالا عورت کہتی ہے میں سید زادی ہوں, حال نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا چٹکی میں حال کر دیتا ہوں. حضور وہ کیسے؟ فرمایا بھوکا جنگل سے بھوکا شیر لاؤ, چھوڑ دو اس کے اوپر, اگر خون ہے نبی کا تو جنگل کا جانور شرمائے گا, نیڑے ہی نہیں. اے نبی دی آل دا حیات جانور بھی کرتے, جانور نہ بن انسان بن. لاؤ جانور, شیر, جگور, چیتا, چھوڑو اس پر. جب شیر لایا گیا بی بی چادر وچوں ہاتھ چائے, انہیں آکے جان دینے سارے ہمسائے. انہیں کیا ہون کیوں ہاتھ چوک دیتے نہیں. انہیں آکھیا میں کتھے سید زادی, میں سچ آدھی, میرے تے اے سارے نے ہاتھی, پھر تو سید زادی کی میں بڑھ گئی. انہیں آکھا بھوک نے ستایا اور تمبو چھاں آلا نظر نہیں آیا. تانوں سمجھ نہیں آیا میں ایک کوئی ٹنٹے رحمت والا, ایک کئی ٹھنڈی چھائے, ایک کئی رحمت دی تھائے, جتھے ہائی ہائی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, اور میں حق. سبحان اللہ. یہ گھرانہ ہے جسے جانتا سارا زمانہ ہے, یہاں ملکوتیوں بھی گردن کو جھکانا ہے. کیا عظیم گھرانہ. اس نے کہا مجھے معافی دو, میں سید زادی نہیں, بھوک نے ستایا, سایہ یہی نظر آیا, ان کے نام نے مجھے بچایا. یاد رکھو جنہاں دے سجن چوکھے دشمنہ دی بھی کمی نہیں ہوندی, بلکہ آدھن دشمن ہر کوئی تے سجن اے ملکان دے ٹرکاں تے لکھیا ہوندے اے ہوندے نا پچھو سڑیا نہ کر, دعا کیتا کر, رولتے گیا چس بڑی آئی. اس ساتھ یہ بھی اتھے لکھا کھڑا ہوتا ہوں, یہ دشمن ہر کوئی تے سجن, اور جنہیں جتنے کھرے ہوندے نے انہاں دے دشمن بھی بڑے ہوندے نے. سوڑے لوگ سن امام علی, اور امام علی رضا دا او مقام سی جدوں نکل دے سن نا عید پڑھن, انج کر دے سن اللہ اکبر, تے پچھو مخلوق اتنی اچھی کر دی سی, پورا شہر لگدا سی ہل رہے. سید زادے دی زبان ہلی ہے, ایک لکھی پڑھی باتیں بتا رہا. اللہ, آپ کے دشمن خود بادشاہ تھا. بادشاہ دشمن اس لیے تھا, اسے خطرہ تھا کہ اگر اس سید نے انگلی چوک دیتی تو کرسی ہو گئی. اے جڑے کرسیاں دے پجاری ہوندے نے, ایک کھوتے نو بھی ابا آگ چھڑ دے نے کرسی واسطے, معاف کرنا. اے اتنی نامراد ہے, پیوہ کو لو پتر مروان دیئے تے پترہ کو لو پیو کو ہاں دیئے, ایک کرسی ایسی بلا ہے. بادشاہ نو خطرہ سی سید زادے کول کہ اگر اے جمدہ رہا کسے وقت انہوں خیال آیا انہیں پھڑکا دینا میں, اس تو پہلے میری کرسی جاوے. آج سید زادہ پاس گیا, وزیر بھی کمینے تے بادشاہ دے گندے سینے, تمہارال کے صلاح کی تھی کہ نسخہ تے علی رضا نے آپے دسے کہ کھرے سید دی نشانی ہے, او دیتے جنگل دے جانور بھی حملہ, تے آنکھ دیا علی رضا تیرا دسیا نسخہ تیرے تے کیوں نہ ازمائی ہے.
تیرے سید ہون دا کی ثبوت سید میدان دے وچ آیا انہیں نعرہ لایا انہیں آکھیا اے فیصلہ بھی میں کراں گا انہیں آکھیا او کی فرمایا او دے اتے ایک شیر میرے اتے چھڑو 3 شیر تے 3 دن دے بھوکے تاکہ پتہ لگے کیا ہوتا ہے سونا اللہ اکبر انہاں آکھیا ٹھیک ہے شیر پھڑے گئے پھر 3 دن بھوکے رکھے گئے تے سید زادہ آیا لوکاں شور مچایا انہاں آکھیا او سونے لجپال دا جایا جانوراں دی نہ آنکھ نہ کان نہ سمجھ نہ ادراک لجپالا نہ جا جانور پاگل ہیں اور 3 دن کے بھوکے شیر ہیں کھا جائیں گے کرم فرما تو نبوت کا نور زمین پہ تو نبوت کا چراغ ہے تو زہرا پاک کا باغ ہے اجڑ جائے گی دنیا فرمایا نہ رو نہ کراہو میرے پیچھے آؤ 3 شیر حویلی میں بند کھڑے ہیں پھاٹک بند ہے سید زادہ آیا شاہ کی فوج نے پھاٹک کھلوایا پڑھ بسم اللہ پھر نانے کا درود پتلا پتنگ وجود اندر قدم بڑھایا پسینہ کیا وٹ نہیں آیا لا خوف تھی جالم عمر رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر عرشوں تے فرشوں گئے گزر ملکوں بدر ایویں ہو گئے دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہو گئے آگے قدم بڑھایا سید زادہ جو آیا 3 شیروں نے خوراک کو جو پایا اٹیک کرنے کے لیے جبڑے کھول کے 3 بھوکے جنگلی شیر آگے بڑھے سید نے ہاتھ حسینی اٹھایا خوشبو حسنی کو مہکایا نعرہ حیدری ماشاءاللہ چمن چمن کلی کلی سوڑیا نا لویت چاساں دیئے سبحان اللہ ایسے سید نے ہاتھ اٹھایا یہ رحمت کا پورا ٹینٹ پھیلایا 3 شیروں کا اس طرح جبڑے کھول کے جو آئے آپ کے ہاتھوں کی خوشبو جو پھیلی مست ہو کے قدموں میں گرے میں برستی ہے فضاؤں پہ نشا تاری ہے میرے ساقی نے کہیں جان اچھالے بس سید زادے نے ہاتھ اٹھایا 3 آئے گرے زمین پر ان کی نظر جا پڑی جگر رحمت للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ کیا بات ہے گزر گئی آدھی رات رحمت کی برسات ہے اس رات کی کیا بات اور اتنی دیر دل دماغ میں رہی ان کی ذات ہے یہ آپ نے اور ہم نے اور حضرت قبلہ نے بہانہ بنایا ہے محفل کو ان کے نام پہ سجایا ہے اور سریکی والے نے بھی حق فرمایا وہ کہتا ہے ہر کٹ دیکھ ہر ٹھک تھی دی متا مل پوے کہیں میل دے او نہیں ملتا اندہ ذکر تہے دل رج پوندے ہی کھیل دے وچ اندہ نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے کو بھی دے ایاں کل وے سبحان اللہ حضرت تشریف رکھو انشاءاللہ حضرت تو بعد سارے مہمان